بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. This ayah belongs to Surah Saf, ayah number 5. اس کا فرسٹ پورشن ہے اس آیہ کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی my nation لِمَ تُؤْذُونَنِي why are you causing me pain، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو جبکہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی اس بات میں تمہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور تعلمون مضارع ہے کیونکہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارا یقین پکا ہوتا جا رہا ہے، تمہیں کوئی شک نہیں ہے تمہیں اس بات میں، پھر بھی تم میری اطاعت نہیں کرتے. بالکل نیکسٹ آیہ میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ بنی اسرائیل کو ہی مخاطب کیا اور فرمایا کہ یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے ایٹ لیسٹ رسول مانا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رسول بھی نہیں مان رہے تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، they are not believing taking him as a messenger. سو بیسکلی لیٹس ٹیک اے ریمائنڈر کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور انہی کے 12 بیٹے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، بنیامین بھی شامل تھے. یہی 12 بیٹے جو ہیں ان کی آگے سے جب نسل چلی تو یہ پوری نسل بنو اسرائیل کہلاتی ہے. یہ انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے جبر سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. لیٹر آن اللہ تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے تھرو تورات بھی عطا کی. پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد نبی در نبی کا سلسلہ اس قوم میں رہا، حتیٰ کہ ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے آخری رسول اس قوم کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ رسول جو اس قوم کے لیے آخری رسول تھا، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انہوں نے رسول بھی نہیں مانا. بٹ آئی وانٹ ٹو کلیریفائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا انہوں نے فرمایا یا قومی مائی نیشن، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو سیم نیشن سے بات کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام نے یا قومی نہیں فرمایا بلکہ انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنو اسرائیل سے مخاطب تھے، بٹ انہوں نے کہا یا قومی مائی نیشن. سو بیسکلی اٹس اے ڈفرینس، اٹس اے سڈن ٹوسٹ بٹوین کہہ لو آیات آف دا سیم سورہ. دونوں آیات سورہ صف سے بلانگ کرتی ہیں. اٹس اے ٹوسٹ. وائی از دیٹ؟ سو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا یا قومی، موسیٰ علیہ السلام بیسکلی اسی قوم میں پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے بنو اسرائیل کی ایک فیملی سے بلانگ کرتے تھے. انہوں نے فرمایا یا قومی مائی نیشن، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی. قوم کا جو لقب ہے وہ بیسکلی باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سو اٹس دا ایلیگنس آف اسپیچ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا یا بنی اسرائیل. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، انہوں نے یا قومی نہیں کہا. پھر اس میں ایک اور بھی ریزن ہے کہ کیونکہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کو یہ کہنا پڑا کہ یقیناً میں رسول ہوں، اور ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے تھے. سو ایسے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان کی لینیت سے پکارا، یعنی کہ ان کے باپ دادا کے نام سے یا بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، کہ بیہیو لائک دا اسرائیل، یعقوب کی طرح بیہیو کرو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو ہی ڈینائی کر رہے ہو. سو سیم سورہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا یا قومی، اینڈ سیم سورہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل. This sudden twist shows the elegance of speech in Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.